بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج کا سبق شروع کرنا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 61 سے 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اور اگر اللہ مواخذہ کرتا الناس ان لوگوں کا، بظلمہم ان کے ظلم پر، ما ترک علیہا تو وہ نہ چھوڑتا اس پر یعنی زمین پر، من دابہ کوئی جاندار۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اللہ انسان کی غلطیوں پر معاف کرتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو ضد اور ہٹ دھرمی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو بھی مہلت دیتا ہے، ان کو بھی ڈھیل دیتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو موقع ملے کہ وہ اپنی غلطی کو جان لیں اور اس کے بعد توبہ استغفار کریں۔ اللہ کے ہاں وہی لوگ پکڑے جائیں گے کہ جنہوں نے صرف یہ کہ غلطی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی پر اصرار کیا، اور اللہ کی طرف سے ان کو مہلت پر مہلت ملی مگر انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اسی سے یہ نتیجہ بھی انسان اخذ کر سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے جتنی باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں ان کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس سے اطمینان بھی حاصل کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو وہ مہلت اور موقع نہیں ملا اللہ ان پر مہربانی فرمائیں گے۔ جس کو جتنا موقع ملا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جواب دہ ہے۔ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ خاص طور پر یہ سورہ نحل ہے، اور اس میں عرب کے وہ مخاطبین پیش نظر ہیں جن کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست خطاب کیا، مکے کے لوگ، قریش کے لوگ کہ جن کو قرآن براہ راست دعوت دے رہا ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ان کا ظلم ہے اگر اللہ ان کو پکڑتا فوراً ہی تو پھر تو کوئی بھی نہ بچتا۔ ظلم ویسے تو سارے ہی ظلم ہیں، لیکن ظلم کا مطلب ہوتا ہے حق تلفی، اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی حق تلفی اصل میں اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہے۔ اس دنیا کا، کائنات کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، اس کو ایک ہی چلانے والا ہے، وہی مالک ہے۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی زیادتی یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرائے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ جو ظلم ہے اصل میں یہ ظلم آدمی کرتا ہے کسی کے ساتھ، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اپنے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان نے یہ ظلم کیا کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا، مگر ہوا کیا کہ ظلم اس کے اوپر آ گیا، اسی کے اوپر اس کا وبال پڑا۔ فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مگر اس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے ان کو ایک مقرر وقت تک کے لیے۔ ظالم سے ظالم انسان کو بھی اس دنیا میں اللہ فوراً نہیں پکڑتا۔ اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ اس نے انسان کو دنیا میں اگر آزادی دی ہے، اگر اس کے سامنے ٹیمپٹیشنز ہیں، اگر اس کی انا ہے، اگر اس کے اندر خواہشات ہیں، تو اس کو اللہ نے ضمیر بھی دیا ہے۔ وہ ضمیر کے جو غلطی کرنے کے بعد پچھتاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی غلطی پر پشیمان ہو اور اپنی اصلاح کرے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جائے گی ان کی اجل، آ جائے گا ان کا مقرر وقت، لا يستأخرون ساعة، تو ایک گھڑی پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، ولا يستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یعنی اللہ کے ہاں ہر ایک کے لیے، افراد کے لیے بھی اور اقوام کے لیے بھی
ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت جب آ جاتا ہے پھر وہ نہیں ٹل سکتا۔ ظاہر ہے کہ اس میں اللہ کی قدرت، اس کا فیصلہ اٹل ہونا یہ بھی پیش نظر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے انسانوں کو یہ تنبیہ بھی کرنی مقصود ہے کہ اس وقت جو تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت جانو، اس لیے کہ اس مہلت کے ختم ہو جانے کے بعد پھر یہ وقت واپس نہیں آئے، اس کا بس پتہ نہیں کیا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یا کبھی کبھی کر بھی سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا تو ہوتا ہے نا کہ سر چکراتا ہے اور آدمی کہتا ہے لے بھی گئے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری وار ہے۔ کبھی کبھی جب جہاز ہلنے لگتا ہے تو تب بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ گئے بھائی، تو اٹس آل اوور، وی آر ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ۔ تو یہ جو انسان کو مہلت ملی ہوئی ہے بڑی غیر معمولی چیز ہے، بڑی غیر معمولی چیز ہے، اس لیے کہ جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر کوئی اس کو واپس نہیں لا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہے ہیں ان کو کہ جو مکے کے لوگ ہیں جن کو کہ قرآن دعوت دے رہا ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے ان کو کہ جو پسند نہیں کرتے، یعنی خود اپنے لیے۔ یہ مضمون ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا کہ بیٹیوں کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا کہ جب اس کی خبر آتی کہ وہ پیدا ہوئی ہے تو منہ چھپاتے پھرتے اور یہ سوچتے کہ اس کو زندہ رکھیں اور اپنی رسوائی کروائیں یا اس کو دفن کر دیں۔ یہ ان کی ایک گھٹیا ذہنیت تھی، ان کے اندر جو ایک ڈی جنریشن آ گئی تھی، اس کے نتیجے میں یا تو ضرورت سے زیادہ بڑھی ہوئی مبالغہ آمیز غیرت، یا ان کے بارے میں یہ تصور کہ یہ تو ہمارے کسی معاشی سٹرگل میں کام نہیں آئیں گی اور ان کو کھلانا پڑے گا۔ تو یہ ایک گھٹیا سوچ ان کے ہاں بن گئی تھی۔ تو لیکن اس سب کے باوجود ان کے ہاں جو تضاد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے بارے میں جب انہوں نے، مکے والوں نے اس کے پارٹنرز ساتھی ساجی تجویز کیے تو اس کی بیٹیاں مانی، یعنی فرشتوں کو انہوں نے اپنی مائتھولوجی میں اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اور یہ تصور رکھا کہ یہ بیٹیاں اصل میں اس کی لاڈلی بیٹیاں ہیں، تو جب وقت آئے گا حساب کتاب کا تو وہ سفارش کریں گی اور یہ بچ جائیں گے۔ تو اسی پر تبصرہ کیا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، وہ اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں کہ جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو لڑکیوں کو دباتے تھے یہ سارے کرتے تھے، یہ چند تھے؟ چند کرتے قریش میں تو نہیں تھا یہ رواج؟ نہیں، ورنہ تو خواتین ہی نہ ہوتی وہاں۔ مطلب بات یہ ہے کہ اور پھر وہ تو کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادیاں بھی کرتے تھے، وہ کیسے ہوتا تھا؟ چند کرتے تھے، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ چند بھی کرتے ہوں لیکن معاشرے میں اس کے خلاف زوردار آواز نہ ہو تو یہ بھی ایک بڑی گھناؤنی بات ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ وہ ساتھ والوں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا، اوکے اچھا، نہیں کیا بات ہوئی؟ یعنی ان کا ناطقہ بند کر دینا چاہیے، اس کے بعد ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ زندہ کیسے ہیں یہ لوگ؟ یہ جو ریئیکشن ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہ خدا تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ سے کتاب لینے کے لیے اور پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد ان لوگوں کو تو قتل کروا دیا جنہوں نے حرکت کی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول موجود تھے، لیکن ان کو بھی کہا کہ تم نے ظلم کیا، کہ تمہارے سامنے کیسے ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر، 2 پیغمبر موجود ہیں اور انہوں نے تمہیں اس پچھلے کئی برس میں فرعون کے مصر سے لے کر اور صحرائے سینا میں اتنی نشانیاں دکھائیں، اور اس کے بعد تم ہو کہ ایک بچڑا بناتے ہو زیورات سے اور اس کی پرستش کرتے ہو، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو پورا کا پورا بنی اسرائیل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ملامت کی اور یہ کہا کہ جب تک تم ان اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں، بھائیوں کو ختم نہیں کرتے،
جنہوں نے حرکت کی تھی ہم تمہاری بھی توبہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ بات تو ہے نا کہ معاشرے میں اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے اور لوگ اس کو برداشت کر رہے ہیں تو وہ بھی ظلم کر رہے ہیں، لیکن بہت تھوڑے کرتے ہیں، سارے نہیں کرتے. فرمایا کہ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانوں نے جھوٹ بولا، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی آگے ان کے لیے خیر ہے، کامیابی ہے. یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یعنی مطلب یہ کہ ان کے پاس اس کی کوئی بیسس نہیں، یہ بے بنیاد بات ہے. جھوٹ آدمی بولتا ہے جب اس کے پاس جو بات وہ کر رہا ہے اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی بیسس نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اپنی طرف سے اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے اس جملے اپنی اسٹیٹمنٹ کے لیے ان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے. لا جرم، کوئی شبہ نہیں ہے، ان لہم النار، کہ ان کے لیے آگ ہوگی، وانہم مفرطون، اور اسی میں وہ چھوڑ دیے جائیں گے، پڑے رہیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے. اللہ ہی، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے یقیناً بھیجے الی امم، ان قوموں پر بھی، من قبلک، جو آپ سے پہلے آئیں. بھیجے یعنی رسول بھیجے، یعنی یہ کوئی آپ پہلے رسول نہیں ہیں کہ جن کے آنے پر لوگ اتنے حیران نظر آ رہے ہیں، ایسی ایسی اعتراض پر مبنی باتیں کر رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ایسا واقعہ ہوا. نہیں، اللہ نے اس سے پہلے بھی بہت سی قوموں کے پاس اپنے رسول بھیجے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ شیطان نے ان قوموں کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا. یعنی انہوں نے جو انکار کیا، اس انکار کی وجہ یہ بنی کہ جو وہ شرک کر رہے تھے، جو جھوٹ بول رہے تھے، غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے تھے، وہ ان کے لیے خوشنما بن گئی. وہ اس کے فوری نتیجے سے جو امیجیٹ فائدہ تھا اس سے اتنے خوش ہونے لگے کہ ان کے اندر ان کی ضمیر کی آواز وہ ختم ہو گئی، جس کے نتیجے میں ان کو اللہ کے پیغمبر کی دعوت سمجھ نہیں آئی. اللہ کے پیغمبر کی طرف سے آنے والا پیغام اس نے ان کو اپیل نہیں کیا، اور یہ انہوں نے انکار کر دیا. فرمایا کہ فہو ولیہم، چنانچہ وہ ان کا ساتھی بن گیا. یعنی ان کے جو اعمال، برے اعمال تھے، شیطان نے ان کے سامنے ان کو خوشنما بنا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کا ساتھی بن گیا ہے الیوم، آج کے دن. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. یعنی یہ اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ پچھلی قوموں میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ اللہ نے جب پیغمبر بھیجے تو قوم کے بہت سے لوگوں نے ان کا انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو برے اعمال وہ کر رہے تھے انہوں نے ان کو اچھا سمجھنا شروع کر دیا. شیطان نے ان برے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا. یہ خوشنما بنانا شیطان کا، یہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل خود سے جاہل، ان پڑھ، اندھیرے میں تھے، بلکہ وہ جانتے تھے، لیکن وہ شیطان کے ورغلانے، شیطان کے ان کو برائی کی طرف دعوت دینے کے عمل میں اس کا ساتھ ہو گئے. انہوں نے اپنے اندر کی ضمیر کی آواز کو نظر انداز کر دیا. تو فرمایا کہ قیامت کے روز وہ ان کے ساتھ، ان کا ساتھی ہوگا، اور ان سب کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نہیں نازل کی آپ پر یہ کتاب اے پیغمبر، اللہ، سوائے لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، اس لیے کہ آپ ان پر واضح کر دیں، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان چیزوں کے بارے میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے
تو نہ مانیں، اس میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ یہ ان کو پیش کر دیں اور یہ واضح کر دیں ان کے لیے ان اختلافات کے معاملات میں کہ جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ آتی ہے اور مذہب میں، دین میں جو لوگوں کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے اس اختلاف کو وہ دور کر دیتی ہے، وہ اللہ کا فیصلہ سنا دیتی ہے، وہ سچی بات بتا دیتی ہے۔ اس میں دو باتیں تو بالکل واضح ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ دین کا، مذہب کا، پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کی اصلاح اس کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر اس کا مقصد لوگوں کی اصلاح ہوتا تو پھر لوگوں کی اصلاح ہو جاتی، پھر تو کوئی انکار کرنے والا نہ ہوتا۔ یعنی اگر تھیسس یہ ہے کہ پیغمبر آئیں گے تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں آئیں گے تو بگڑ جائیں گے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب وہ آئے تو پھر لوگ بگڑے کیوں؟ نہیں، وہ جب آتے ہیں تو اصل میں اللہ کا حق پیش کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے سچائی کو پیش کر دیتے ہیں، اور وہ سچائی ہے کہ جو سچائی جاننا چاہتا ہے اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات کہ کوئی مان لے گا لازماً، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزادی کو سلب نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر کا کام تو بس پہنچانا ہے، پہنچا دیا آپ نے تو بس بات واضح ہو گئی، یعنی جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو فرمایا کہ یہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے اس مقصد کے لیے، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کو مان لیں۔ ماننے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت اس دنیا میں، رحمت اس کے نتیجے کے طور پر آخرت میں۔ اس دنیا میں اللہ کی کتاب ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ جب آپ اس کی رہنمائی کو سمجھتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ آگے آپ کے لیے رحمت بن جائے گی۔ تو یہ پیغمبر کے آنے کا مقصد ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبر آئے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے انکار کیا، اس لیے کہ وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے اور اس نے ان کے لیے ان کے اعمال اور رویوں کو خوشنما بنا دیا۔ فرمایا کہ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب یہ اللہ دعوت دے رہا ہے، یعنی یہ بات سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جو پیغام ہم پیش کر رہے ہیں یہ پیغام بالکل فطرت پر مبنی، اس پیغام کو سنو اور اس پر دھیان دو تو تمہیں اللہ کے پیغام کی سچائی، حقانیت سمجھ میں آ جائے گی۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد۔ یعنی زمین سوکھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں کوئی ہریالی نہیں ہوتی، معلوم ہوتا ہے کہ مردہ پڑی ہوئی ہے، پھر آسمان سے بارش برستی ہے، وہ چھینٹا پڑتا ہے، جس کے بعد اس میں ہریالی، فصلیں، پودے نکل آتے ہیں۔ فرمایا ان فی ذالک لآیہ، اس میں بڑی نشانی ہے، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے کہ جو سننے والے ہیں، جو سنتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ یعنی نشانی کیا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے، موت کے بعد زندگی کیسے آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سنتے ہیں وہ سن لیں کہ اللہ اس دنیا میں ہر سال پانی برساتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور لوگوں کو یہ نشانی دکھاتا ہے کہ موت کے بعد زندگی آنی ہے۔
جو اللہ سال کے سال، سیزن کے سیزن انسانوں کی رزق کے لیے، کھانے پینے کے بندوبست کرنے کے لیے بارش برسا کے مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہی اللہ اپنی ایک اور بڑی اسکیم کے تحت انسانوں کو موت سے دوچار کرنے کے بعد دوبارہ کیوں کھڑا نہیں کر سکتا؟ تو فرمایا اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں دھیان سے سنتے ہیں، یعنی ایسے سنتے ہیں کہ وہ سننے کا حق ادا کرتے ہیں، وہ یہ سنتے ہیں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں دلیل کیا ہے، وہ اس کو وزن کرتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں۔ تو جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے کہ زمین مردہ ہو گئی اور اس کے بعد بارش آئی، وہ زندہ ہو گئی۔ تو جب یہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو یہ کر رہا ہے، مردوں کو موت کے تجربے سے گزارنے کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکے گا؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑا سبق ہے۔ عبرت یعنی وہ سبق کہ جس سے آپ ایک حقیقت کو دیکھ کر دوسری حقیقت تک پہنچے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں عبور کر لیا، ادھر سے ادھر پہنچ گئے، تو اس میں بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے۔ کیا؟ نسقیکم، ہم تم کو پلاتے ہیں، مما فی بطونہ، اس میں سے کہ جو اس کے پیٹ میں ہے، ان کے چوپایوں کے، ہم تم کو پلاتے ہیں اس میں سے کہ جو اس کے پیٹوں میں ہے، پیٹوں کے اندر ہے، من بین فرث و دمن، گوبر اور خون کے درمیان، لبنن، دودھ، خالص، سائغن، بالکل موزوں، للشاربین، پینے والوں کے لیے، خوشگوار، پلیزنٹ، ضرورت کے مطابق۔ یعنی خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کمالات دکھائے ہیں اپنی قدرت کے، ان میں سے یہ کمال بھی ایک غیر معمولی کمال ہے۔ اور غیر معمولی سچی بات ہے کہ اس لیے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی وہ دودھ کے جو ہم پیتے ہیں، وہ جو ہماری صحت کا ضامن بنتا ہے، وہ دودھ کے جو اپنے ذائقے میں، لذت میں بھی ہمیں پسند آتا ہے، یہ اللہ نے ایک ایسی فیکٹری میں سے نکالا ہے جو ہمارے سامنے ہوتی ہے، جس کے اندر گندگی ہوتی ہے۔ ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف خون ہے، اور درمیان میں معلوم نہیں کیسے وہ فلٹر کر کے ایک مشروب نکالتا ہے کہ جو بالکل صاف، شفاف، مزے میں ہماری ضرورت کے عین مطابق ہے، اور انسان اس کو پیتا ہے۔ تو اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ پھر سبھی کر سکتا ہے۔ جس نے ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ شاندار بندوبست کیا ہے، پھر وہ اس کے بارے میں پوچھے گا بھی، پھر اس کا حق بھی بنتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ پھر اگر کوئی اور وہ فیصلہ کرے مشکل سا، تو وہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ یعنی اتنی مشکل چیز کر کے آپ کے لیے سامنے روزانہ آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس نے پیدا کر دی، تو فرمایا کہ یہ ایک بڑا سبق ہے اس میں۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور اسی طرح سے پھلوں میں کھجور کے اور انگور کے، ان میں بھی تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، تم ان سے سکر، نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، ورزقاً حسنا، اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی۔ یعنی یہ کھجور، یہ انگور، تم ان کو استعمال کرتے ہو، اور کچھ لوگ ہیں کہ انہی سے شراب بناتے ہیں، اور کچھ اور لوگ ہیں ان سے وہ پاکیزہ، صاف ستھرا، اچھا کھانا بناتے ہیں۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ یہ دوسری چیز جو ہے ناپاک ہے، یہ اچھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے،
اور جب اختیار دیا ہوا ہے تو وہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے اللہ کی نعمتوں سے اچھا اور برا دونوں نتائج برآمد کرتے ہیں۔ فرمایا ان فی ذالک لآیہ، اس میں یقیناً بڑی نشانی ہے، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی یہ بات بھی کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں، لوگ ہیں کہ ان نعمتوں سے اچھا بھی کام لیتے ہیں، برا بھی کام لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ بات انسان کے عمل سے سامنے آتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہ جس نے یہ سارا بندوبست کیا ہوا ہے نعمتوں کا، اور پھر جس نے انسان کو آزادی دی ہے، وہ یہ دیکھتا رہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ اسی کے انگور سے، اسی کی کھجور سے شراب بنا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اس کی محفلیں ہو رہی ہیں، اس میں عیاشی، بدماشی، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب کچھ لوگ ہیں کہ جو اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب ایسے ہی مر کھپ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ نہیں، ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں۔ یہ اب سننے سے آگے بڑھ کر ہے۔ جب آپ دھیان سے سنتے ہیں تو آپ کو، اگر آپ نے اپنے ذہن کو کھلا رکھا ہوا ہے تو آپ کو بات اپیل کرے گی، اگر کوئی بات اچھی ہے اور کسی نے اچھے طریقے سے پیش کی ہے، بس آپ کے کان کھلے ہونے چاہیے۔ کان کھلے ہونے چاہیے اس مراد یعنی آپ کا ذہن کھلا ہونا چاہیے، بات آپ کے دل میں اترے، آپ بات دھیان سے سنیں۔ یہ حقیقت یہ کہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، یہ صبح و شام ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم واٹس ایپ پہ ایک میسیج آن کرتے ہیں اور پھر فوراً دبا دیتے ہیں اس کو، نہیں یار یہ میرے کام کا نہیں ہے، بلکہ اس کو پہلے 5 سیکنڈ کے بعد آخر میں کر دیتے ہیں۔ اپنی مرضی ہے، سنتے بھی ہیں تو بعض اوقات نہیں سنتے، کیا یہ فضول بات ہے، میں یہ ان لوگوں کی بات نہیں سنوں گا، یہ تو ویسی اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سننا دھیان سے یہ ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک اور اللہ نے ہمیں صلاحیت، ایک ایبلٹی دی ہے کہ ہم عقل استعمال کرتے ہیں۔ عقل کیا ہے؟ یہ اصل میں جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس اس کو ترتیب دیتی ہے، پھر اس کے بعد اینالائز کرتی ہے، پھر اس کے بعد کنکلوژن ڈرا کرتی ہے۔ سو آدمی بات کو سنتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد انالیسس کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک کمپیوٹر ہے کہ جو ہر انسان کے پاس موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ نعمتیں کہ جن کا ہم نے ذکر کیا، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ عقل کو استعمال کرنے والے لوگ پھر کیوں ہدایت نہیں پاتے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ عقل کو کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے عقل کو استعمال کیا مثال کے طور پر انگور اور کھجور کو اعلیٰ سے اعلیٰ شراب بنانے کے لیے، تو بنا دیں گے آپ، لیکن آپ نے اس کو، عقل کو ایک منفی مقصد کے لیے استعمال کیا۔ عقل کا استعمال ایک یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں کہاں سے آئیں، کس نے دی، کیوں دی، اس کا کیا پرپز لگتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی وہی عقل اگر صحیح ڈائریکشن میں استعمال ہو تو انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے وحی کی شہد کی مکھی پر۔ یہ وحی وہ وحی نہیں ہے کہ جو پیغمبروں پر ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ وحی ہے کہ جو ہماری فطرت میں الہام ہے، یعنی ہمارے اندر اللہ نے فطرت کے اندر کچھ ایسے امکانات رکھے ہوئے ہیں کہ جس میں انسان اگر صحیح رویہ اختیار کرے تو اس کو صحیح باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے اشارات ملتے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں براہ راست تو اب اللہ کسی بندے سے کلام نہیں کرے گا، کسی صورت بھی نہیں کرے گا، نہ وہ صورت کے جس کو آپ وحی کہتے ہیں، نہ کوئی اور صورت، نہ الہام ہوگا، نہ کشف ہوگا، نہ خدا تعالیٰ خواب میں آ کے کوئی بات بتائے گا،
ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ختم نبوت کے بعد اگر کوئی ایک چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ مبشرات ہے. اور مبشرات جب پوچھا آپ سے کیا چیز ہیں تو آپ نے فرمایا سچے خواب، کہ آپ کو سچے خواب آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی یہ بتائے کہ مجھے فلاں انفارمیشن ملی ہے، مجھے کشف ہوا ہے، تو آپ یہ جان لیں کہ یہ گپ ہے. یعنی گپ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سچ ہی بول رہے ہوں گے لیکن ان کو غلط فہمی ہوگی، ان کو دھوکہ ہو گیا ہے. اس لیے کہ اگر اللہ کی طرف سے وحی کے بعد پیغمبروں کے علاوہ وحی ہی کی شکل میں یا وحی ہی کی طرح کی اور چیزیں آ رہی ہیں تو پھر گل مک گئی، فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا. تو یہ قرآن نے واضح کیا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمایا ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ختم نبوت کے بارے میں بڑے حساس ہیں بعض پہلوؤں سے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں بعض دوسرے، اس کے بارے میں حساس کیا ہے، بالکل الٹ کرتے ہیں کہ بے حس ہے، حسیس ہے. وہ ان کو بھی کچھ الہام ہو رہا ہے، ان کو بھی خواب میں کچھ نظر آ گیا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو کون سیریسلی لے گا پھر، جب آپ کے پاس کرنٹ افیئرز میں لوگوں کو پوری رہنمائی مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے. سو یہ سب ایسے ہی ہے. یہ وہی کہ جو شہد کی مکھی پر ہوتی ہے، یہ وہی وہ ہے کہ جو اللہ نے انسان کو فطری طرح سے استعمال کرے تو اس کے بعد اس کو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے. لیکن یہ جو سچے اور یہ پیغام اللہ کی طرف سے یہ اب نہیں ہو سکتا. یعنی یہ آپ کے لیے، آپ کی ذات کے لیے کوئی رہنمائی ہے جو کسی رجحان، کسی میلان کی صورت میں ہے، تو یہ ہماری فطرت میں ہے. اللہ اس میں رہنمائی بھی فرماتے ہیں، لیکن کوئی ایسا پیغام کہ جو پیغام آپ دوسروں کو پہنچائیں اور یہ کہیں کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ برا وقت آنے والا ہے، لوگوں تیار ہو جاؤ. تو آپ کہیں یار بیٹھ کے آپ ذرا کوئی میرا خیال کھانا وانا کھائیں، شاید آپ کی بدہضمی وغیرہ کی پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب کسی پیغمبر کو نہیں بھیجے گا، اور پیغمبر ہوتے ہیں. اور یہ مبشرات میں صبح کا وقت، فجر کا، یا حضور پاک کو دیکھنا، اس طرح کی چیزیں. دیکھیں یہ سب بات کی تفصیلات ہیں. صبح کا وقت اگر ہو تو یہ بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بعض لوگ سوتے ہی صبح کے وقت ہیں، بعض لوگوں کے لیے صبح کا وقت نیند کا آخری وقت ہوتا ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف سے خواب میں دکھائے جا سکتے ہیں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ آپ نے خود جو ایک بات بیان فرمائی کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. لوگوں نے اس حدیث سے بھی جو مطلب اخذ کیا وہ بڑی غلط فہمی کا باعث بنا. یہ حدیث اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے جنہوں نے آپ کو دیکھا. چنانچہ اگر آپ کی شکل مبارک ان کو خواب میں نظر آئی تو حضور نے فرمایا کہ پھر وہ میں ہی ہوں، یعنی اللہ نے مجھی کو دکھایا. یہ شیطان نہیں ہو سکتا، لیکن شیطان یہ کر سکتا ہے کہ ہم کو، آپ کو کسی بزرگ کی شکل میں آ کے یہ دھوکہ دے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن فرض کیجئے کہ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی آئے، جو آنا ممکن ہے، تو آپ کا خواب میں آنا جس شخص نے وہ خواب دیکھا ہے اسی کے لیے ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر نیگیٹو پازیٹیو چیز نہیں ہوتی، اور پازیٹیو بھی تھوڑی بہت چیزیں ہیں جو کہ لوگوں سے کنسرن نہیں کرتی، تو میرے خیال میں اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے. ہاں، لیکن اس کو عام طور پر شیئر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک بڑا پرسنل ایک تجربہ ہے. شیئر کریں گے تو بعض لوگ کہیں گے یار کمال ہے، یار آپ بہت زبردست آدمی ہے، اور اس سے اور غلط فہمیاں ہوں گی. پھر جب آپ ایسی بات شیئر کرتے ہیں تو اصل میں آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں تم لوگوں سے افضل، یعنی دوسروں کو حقارت اور دوسروں کو کم تر ثابت کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے میں نے، میرا اندازہ مجھے یہ ہے کہ لوگ
بہت رشک بھی کرتے ہیں اس میں ظاہر رشک کرتے ہیں بہت، لیکن وہ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے ہماری تو وہ پہنچنا ہوئی ہے بڑے پہنچے میں. اور پھر وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پھر اس کے بعد کچھ ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو حضور خواب میں آ جائیں گے. تو یہ سب کچھ کیا ہے، میں ایسی گزارش کرتا ہوں بڑا سکون مل جائے گا آپ کو. امید ہے انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ میری یہ بات ماننے لگیں گے کہ حدیث بہت زبردست چیز ہے، مگر اسٹرکٹلی قرآن کی روشنی میں. جب آپ قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ایک کمال ہے. قرآن سے اس کو کاٹ دیں، قرآن الگ حدیث الگ، اور پھر آپ کے سامنے ایک نیا دین آئے گا اور بہت کنفیوژنس ہوگی. تو فرمائیں کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وہی کی تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر، ان اتخذی من الجبال بیوتن، کہ تم بناؤ پہاڑوں میں، ومن الشجر، اور درختوں میں، بیوتن گھر، ومما یارشون، اور وہ کہ جو بیلیں جو وہ لگاتے ہیں، ان سب میں تم گھر بناؤ یعنی اپنے چھتے بناؤ. ثم کلی من کل الثمرات، پھر تم کھاؤ ہر قسم کے پھلوں میں سے، کھاؤ یعنی ان کے رس چوسو. فاسلکی سبل ربک ذللا، اور اپنے رب کی ہموار راہوں پر چلتی رہو. کیا بات ہے جی، وہ راستہ کہ جو تمہارے رب نے تمہارے لیے ہموار کر دیا تم اس پر چلو. وہ رہنمائی جو تمہارے رب نے تمہیں کر دی کہ تم یوں نکلو، یوں پھولوں پر بیٹھو اور ان سے رس چوسو، اور پھر اپنے چھتے کی طرف آؤ اور اس میں اس کو انجیکٹ کرو اور یوں اس کو جمع کرو. یہ اللہ نے رہنمائی کی، یہ اس نے راستہ ہموار کر دیا. یعنی ان کو یہ سجھا دیا جس کو کہا گیا کہ یہ اس کی وحی ہے، یہ اس کی رہنمائی ہے، اور پھر اس رہنمائی کے نتیجے میں اس نے ان کے لیے وہ کام کرنا ممکن بنا دیا جس کے نتیجے میں انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. اور یہ جو ان کا گھر بھی ہے یہ بھی کیا کمال ہے. یعنی کہتے ہیں کہ اس کو جب آپ دیکھتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ میتھمیٹیکل جیومیٹریکل پریسیشن کے ساتھ ایک چیز بنی ہے. فرمایا یخرج من بطونہا، اس کے پیٹ میں سے نکلتا ہے، شراب، ایسا مشروب، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے. یعنی یہ کمال ایک عمل ہوتا ہے، وہ ننھی سی مخلوق اس کو اللہ رہنمائی کرتا ہے اور اس کے لیے اپنا راستہ ہموار کرتا ہے، اس کو وہ طریقہ سجاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ شہد کی مکھی گھر بناتی ہے مختلف جگہوں پر، اور پھر شہد اکٹھا کرتی ہے، اور اس میں سے جو مشروب نکلتا ہے اس کے رنگ بھی مختلف ہیں، ذائقے بھی بہت ڈفرینٹ ہیں، اور وہ انسان کی بیماری کے لیے بھی اس کو شفا بخشنے کے لیے کام آتی ہیں. ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کریں. یہ اب تیسرا درجہ ہے. یعنی ایک یہ کہ آپ سنیں بہت بات دھیان سے سنیں. سچی بات یہ ہے کہ اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. آدمی اگر دوسروں کی بات دھیان سے سننے والا ہو تو انسان اثر قبول کرتا ہے. انسان کے اندر اللہ نے جو ایک نیکی، ایک فطرت کے اندر اللہ کی پہچان، نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی تمیز، اس کا ضمیر رکھا ہے، آدمی کو اپیل کرتی ہیں وہ باتیں. آپ جب دھیان سے سنتے ہیں، اس کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، دلچسپیاں ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، کچھ اور شوق ہیں، لیکن آدمی جب دھیان سے سنتا ہے تو اس کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں. پھر جب وہ سنتا ہے اس کو اینالائز کرتا ہے،
اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے تو مزید آگے بڑھتا ہے. اور اس کے بعد ایک سٹیج وہ ہوتی ہے کہ لوگ بعض ہیں کہ جو تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ یوں سمجھیے کہ وہ غوطے لگاتے ہیں، یعنی وہ باتیں کہ جو میں اور آپ شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن وہ اسی دنیا کی فطرت، عوامل فطرت کو دیکھ کر اس پہ غور کر کے وہ اصول، وہ حیرت انگیز انکشافات کرتے ہیں کہ جو جب وہ سمجھاتے ہیں تو ہم کو بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ ایک اور سٹیج ہے کہ آپ غور و فکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مختلف آیات میں ان سٹیجز کی بھی رہنمائی کر دی کہ ایک ہدایت کو پانے کا اولین درجہ، ایک رویہ یہ ہے کہ آپ بات کو غور سے سنیں، اور غور سے سننے کے بعد جو انفارمیشن، ڈیٹا آپ کے پاس آئے، آپ اس پر عقل استعمال کریں، اور پھر اس کے بعد اور مزید ڈیپتھ میں جائیں اور غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تینوں درجوں میں جو بھی آدمی اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اس کے لیے نشانیاں ہیں. یہ پوری کائنات، یہ دنیا، ہم جس دنیا کا حصہ ہیں، یہ ایک نشانیوں کا ایک شاہکار ہے انسانوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب، یہ افلا یتدبرون اینڈ افلا یتفکرون، ان میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں جو سمجھا ہوں ان کے استعمالات سے وہ یہ ہے کہ تفکر بالعموم جو قرآن نے استعمال کیا ہے، یہ کیا ہے کائنات کے لیے، گرد و پیش کے لیے. اور تدبر جب استعمال کیا ہے تو وہ ٹیکسٹ کے لیے کیا ہے، یعنی افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے؟ یعنی قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ بھی تو اللہ کی آیت ہے، نشانیاں ہیں، تو ان پر آپ غور کرتے ہیں، اور ایسے غور کرتے ہیں کہ ایک اور دوسرے کو کمپیئر کرتے ہیں، پھر نتیجے اخذ کرتے ہیں. یہ تدبر ہے. اس کو قرآن نے جیسے بیان کیا اس سے خود بھی معلوم ہوتا ہے. قرآن نے یہ کہا کہ تم قرآن پر تدبر کرو اور دیکھو کہ اس کی آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، ایک پیسج پڑھا پھر بھول گئے، پھر اگلی مرتبہ ایک اور پیسج پڑھا پھر اس کو بھی بھول گئے. قرآن تدبر یہ کہہ رہا ہے کہ مختلف آیات اور پیسجز کو آپس میں کمپیئر کرو، یہ ہے تدبر. ہاں، لنک کرو. یہ وہی تفکر والی چیز ہے. یہ تفکر کائنات میں ہے اور تدبر ٹیکسٹ میں ہے. تو جب آپ تدبر کرتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ تو کمال ہے، اس ٹیکسٹ میں تو کوئی تضاد نہیں، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. تو یہ اس کے بارے میں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے. یعنی یہ سب کچھ جو تمہیں بتایا، اسی طرح سے ایک اور بات پر بھی غور کرو کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تم کو موت دیتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں. ارذل عمر کیا ہے یہ خود ہی اگلا حصہ بتا رہا ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اس لیے کہ جاننے کے بعد پھر وہ کچھ نہ جانے. یعنی اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ چاہے جوانی میں وہ کتنے ہی عالم، فاضل، ذہین، فطین کیوں نہ ہوں، ایک عمر وہ آ جاتی ہے کہ جس میں جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے. یہ جو پہلی بات کی گئی ہے، اس سے پہلے ایک حصہ جو میں کہتا ہوں نا کہ بر بنائے قرینہ حذف ہے، امپلائڈ ہونے کی وجہ سے اس کو omit کر دیا گیا ہے. تو پوری بات یہ ہے، یعنی جب یہ کہا نا کہ اور تم میں سے کچھ ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں، تو یہ بات اس میں امپلائڈ ہے کہ کچھ پہلے ہی چلے جاتے ہیں، کچھ جوانی ہی میں دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں، اور تم میں سے کچھ ارذل عمر کو، یعنی اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں جس میں پہنچنے کے بعد انسان جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا. ان اللہ علیم قدیر، یقیناً اللہ علیم ہے، قدرت رکھنے والا ہے. وہی ہے کہ جو جاننے والا ہے، وہی ہے کہ جو قدرت رکھنے والا ہے. کیا بات ہے جی اس کی. یعنی دنیا میں اور کون علیم ہے؟
بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے ارسطو افلاطون ہیں، لیکن یا ختم ہو جاتے ہیں یا اسی زندگی میں وہ اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ جب تمام ذہانت فطانت کے بعد معلوم ہوتا ہے کچھ بھی نہیں رہا. تو خدا تعالیٰ اصل میں یہ بتاتا ہے کہ جاننے والی ذات تو ایک ہی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور قدرت رکھنے والا تو ایک ہی ہے. باقی سب ایسی بیوقوف ہیں اگر وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. بڑا ہی سمجھدار آدمی ہے جس کے اندر اس دنیا میں جب وہ کچھ پاتا ہے تو وہ اس وقت عاجزی انکساری کو نہیں چھوڑتا. یعنی کم ظرف ہوتے ہیں لوگ کہ جن کو تھوڑی سی چیز مل جاتی ہے اور سب لوگ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو مجھے یہی معلوم ہے، مجھے یہی معلوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا نا کہ آپ کے کردار کے بارے میں جو قرآن مجید نے باتیں بیان کی، ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ وہ غیب کی باتیں بتانے میں کوئی بہت شوق نہیں رکھتے تھے. آپ کے اندر اس چیز کی کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی کہ لوگوں کو بتائیں جی کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں اچیو کی ہیں، کیا کیا خبریں ان کو معلوم ہیں، کیا غیب کے قصے معلوم ہیں. یہ جس کے پاس ہوتا ہے کوئی تھوڑا بہت، وہ پھر اور ظرف کم ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو اس دنیا میں اللہ ہے کہ جو علیم اور قدیر ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعضوں کو بعضوں پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی، یعنی برتری دے رکھی ہے، کسی کو زیادہ کمانے کا کھانے کا موقع ملتا ہے. فمن الذین فضلوا، تو وہ لوگ کہ جو فضیلت دیے گئے وہ ایسا نہیں ہے براد رزقہم علی ما ملکت، کہ وہ اپنے رزق کو لوٹائیں، دے دیں ان کو کہ جو ان کے غلام ہیں. ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سوا، پھر وہ سب برابر ہو جائیں. یعنی اللہ کی ذات ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تم نے ایک تصور قائم کیا ہے، تم کو وہ مثال دیتا ہے کہ اس نے اس دنیا میں تمہیں لوگوں میں سے بعض کو بہت مال دیا ہے، بہت رزق کی فراوانی دی ہے. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ جس کو مال بہت ملتا ہے وہ اپنے غلاموں میں اس کو برابر بانٹ دیتا ہے تاکہ سب برابر ہو جائیں؟ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ تم ہی لوگ ہو کہ جو اللہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ کائنات تو اسی نے بنائی، وہی خالق اور وہی مالک ہے، لیکن اس نے کچھ اپنی ہی مخلوق میں اپنی بادشاہت کو تقسیم کر دیا کہ تو نے اولاد دینی ہے، تو نے کاروبار کو اچھا کرنا ہے، تو نے فلاں کام کرنا ہے. کیا بیوقوفی کی بات ہے. تم خود تو ایسا نہیں کرتے ہو، اپنے مال کو اپنے پاس ہی رکھتے ہو، لیکن اللہ کے بارے میں تم یہ تصور قائم کیے ہوئے ہو کہ اس نے اپنی اس بادشاہت کو اور اپنے اختیارات کو لوگوں میں تقسیم کر دیا. فرمایا افا بنعمت اللہ یجحدون، تو کیا اللہ کی نعمت کا یہ انکار کر رہے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ یہ فلاں کا دیا ہوا ہے، یہ فلاں کا دیتا ہے، تو یہ ناشکری ہے. یہ اللہ دیتا ہے اور یہ داتا دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ناشکری اور کیا ہے؟ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو تم اس کی جگہ کسی اور کے ساتھ منسوب کر رہے ہو. یہ کتنی بڑی ناشکری ہے، یہ کتنا بڑا انکار ہے. تو کیا اللہ کی نعمتوں کا یہ انکار کر رہے ہیں؟ یعنی جب انہوں نے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو کسی اور سے منسوب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں. ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 61 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ مواخذہ کرتا لوگوں کا بظلمہم، ان کے ظلم پر، فوراً ہی، یہ بھی امپلائڈ ہے، فوراً ہی مواخذہ کرتا، ما ترک علیہا من دابہ، تو وہ
روئے زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مگر اس کے ہاں اصول یہ ہے کہ وہ مؤخر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے ایک مقرر مدت تک کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب وہ مدت، ان کی مدت آ جاتی ہے، لا يستأخرون ساعة، تو ایک گھڑی بھی نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے، ولا يستقدمون، اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہیں یعنی شریک، ما یکرہون، جو خود کے لیے ناپسند کرتے ہیں، یعنی وہی بیٹیاں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں بولتی ہیں جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے اچھا انجام ہے، لا جرم، کوئی شبہ نہیں، أَنَّ لَهُمُ النَّارَ، کہ ان کے لیے آگ ہوگی، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور اس میں وہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم، ہم نے یقیناً بھیجا قوموں کی طرف، من قبلک، اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی، یعنی رسولوں کو، فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو کیا ہوا کہ شیطان نے خوشنما بنا دیا ان کے اعمال کو ان کے لیے، فہو ولیہم اليوم، تو اب آج کے دن وہ ان کا ساتھی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان سب کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نہیں نازل کی آپ پر یہ کتاب، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، سوائے اس مقصد کے لیے کہ آپ واضح کریں ان پر، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان معاملات کے بارے میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائیں۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ، یقیناً اس میں، لآیا، بڑی نشانی ہے، لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بڑا سبق ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے کہ جو اس کے پیٹوں میں ہے، ان کے پیٹوں میں ہے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے درمیان میں سے، لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، وہ دودھ کہ جو صاف ستھرا ہے، بالکل موزوں پینے والے کے لیے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور اس نے بنائے پھل کھجور کے اور انگور، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، تم بناتے ہو ان سے نشہ آور چیزیں بھی اور اچھا رزق بھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، لِقَوْمٍ یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تم بناؤ پہاڑوں میں گھر، وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور درختوں پر بھی اور ان بیلوں پر بھی کہ جو وہ ڈالتے ہیں، لٹکاتے ہیں۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر تم کھاؤ مختلف پھلوں میں سے، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور اپنے رب کی ہموار راستوں پر چلتی رہو۔ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا، نکلتا ہے ان کے پیٹوں میں سے، شراب، ایسا مشروب، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں یقیناً بڑی نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم،
اور اللہ ہی ہے کہ جس نے پیدا کیا تم کو پھر وہ تم کو وفات دیتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ تو ہیں کہ جو جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، اور تم میں وہ بھی ہیں کہ جو لوٹا دیے جاتے ہیں ارذل عمر کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ نہ جانے جاننے کے بعد کچھ بھی، اس لیے کہ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ ان اللہ علیم قدیر، یقیناً اللہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعضوں کو بعضوں پر رزق کے معاملے میں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ لوٹا دیتے ہیں اپنے رزق کو ان کو دے کر کہ جو ان کے غلام ہیں۔ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب برابر ہو جاتے ہیں۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو کیا اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ پھر ایک بات آج مجھے بہت شدت سے احساس ہو رہا تھا اس چیز کا کہ بارہا اس سے مقام سے ہم گزرے کہ جس میں کسی کی گائیڈنس یا کسی کے بغیر آپ صحیح خالی ترجمہ پڑھ کر مطلب نہیں جان پاتے۔ جیسے کچھ باتیں تو ویسے ہی وہ جو امپلائڈ ہوتی ہیں وہ تو آپ جان ہی نہیں پائیں گے، کچھ دیر میں آپ کو قرآن کا اسلوب سمجھ آنا شروع ہوگا جب پڑھتے جائیں شاید بہت دیر، اور کچھ ایسا ہے سر کہ کچھ شاید آپ کچھ غلط بھی انفر کر سکتے ہیں، مطلب آپ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے وحی کا ذکر کیا، اگر ہم خالی ترجمہ پڑھ رہے ہوتے اور اگر ہمیں گائیڈ نہ کر رہے ہوتے تو ہم یہی سوچتے کہ وحی کا کیا، ایک مکھی کو وحی کیسے ہو گئی۔ اور باقی آگے چل کے تفصیل خود ہی اللہ بلکہ بیان کر رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو اس کی جو فطرت ہے اس کے بارے میں وہ چیز ہے۔ اس وقت وحی کا مطلب جو ہے وہ رہنمائی اس کی، جو اس نے جس طرح زندگی گزارنی ہے ایک مکھی نے، وہ پوری ترتیب سے وہ ساری باتیں آ گئیں۔ تو سر یہ جو بات ہے کہ عمومی ہم کہتے ہیں کہ ہم ترجمہ خود پڑھنا چاہیے ہمیں اور خود کوشش کرنی چاہیے، تو یہ بات کس حد تک درست ہے کہ کیا ایک عام فہم رکھنے والا شخص وہ پورا مطلب صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے جسٹ بائی ورچو آف ریڈنگ دا ٹرانسلیشن فرام دا ٹیکسٹ؟ اس کو آپ ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں اپنے سوال